جو میڈیا پرسن ہے، جو جرنلسٹ ہے، یہ سچ کی آواز ہے۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینکرز کو جو ہے وہ چپیڑیں پڑ رہی ہیں، ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں وہ بین ہے، نہ ان کا کالم چھپ رہا ہے، نہ ان کا ٹی وی شو آ رہا ہے۔ یہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو جرنلزم کی فیلڈ میں جانا ہے۔ جس کانٹینٹ کے ذریعے پروگرام بکے گا، تھرتھلی مچ جائے گی، ایسا کانٹینٹ بنانا مجبوری ہے۔ جو آڈینس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ٹی وی سے بہت حد تک ہٹ چکا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹی وی کا نیوز بلیٹن دیکھتے ہیں، اتنا بورنگ طریقے سے اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو پڑھی جا رہے ہیں آن ریپیٹ ہیں، اور پھر اب اگر آپ ایک سوال کر لیتے ہیں تو اس پہ 10 لوگوں کی رائے ہے۔ یہ فیلڈ جو ہے مزید ڈاؤن جائے گی اور الیکٹرانک میڈیا کا کوئی فیوچر نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈیفرنٹ الیکٹرانک چینلز پہ کام کر چکے ہیں بطور اینکر اور بطور کانٹینٹ مینیجر، لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے بول کی ڈیجیٹل ڈومین کو جوائن کیا ہے اور اس میں یہ بطور اینکر پرسن اور بطور کانٹینٹ مینیجر اپنا کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ اردو پوائنٹ سے سٹارٹ کر کے پھر الیکٹرانک میڈیا پہ گئے اور پھر الیکٹرانک میڈیا سے دوبارہ ڈیجیٹل میڈیا پہ واپس کیوں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ میڈیا کی فیلڈ کے اس وقت سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں، کیوں الیکٹرانک میڈیا اپنے چینلز کو، اپنی پالیسیز کو بہتر بنانے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوا کہ ڈیجیٹل اپنی جگہ بناتا ہوا اس سے بے حد آگے جا رہا ہے۔ کیا الیکٹرانک میڈیا کو چینج ہونا چاہیے؟ الیکٹرانک میڈیا کو کس کس طرح کے پروگرامز انٹروڈیوس کروانے چاہیے؟ یہ سب باتیں جن پہ چینل مالکان کو سوچنا چاہیے، یہ سب باتیں ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رخشان میر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بے شمار چینلز میں بھی کام کیا، بطور کانٹینٹ مینیجر بھی آپ کام کریں اور بطور اینکر بھی آپ کام کریں۔ میڈیا کی فیلڈ میں آنے کا خواب آپ نے کب اور کیسے دیکھا؟ کب یہ سوچا کہ میں نے میڈیا کی فیلڈ میں آنا ہے اور بطور اینکر کام کرنا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ 5 ٹی وی چینلز میں نے اب تک کام کیا ہے، ایک ویب چینل میں نے کام کیا، اور بطور بول نیوز کو میں نے کانٹینٹ مینیجر اور اینکر جوائن کیا ہے۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب ہم کالج میں تھے، اور اس وقت بڑا ایک اندر جنون تھا۔ ہم نے طلباء کی تنظیم بھی بنائی ہوئی تھی، اسٹوڈنٹس رائٹس فیڈریشن، اور بڑے ہم جو ہے معاملات دیکھا کرتے تھے کالج میں۔ اس وقت مجھے یہ لگا کہ جو میڈیا پرسن ہے، جو جرنلسٹ ہے، یہ سچ کی آواز ہے، اور بڑا ریزیلینٹ کریکٹرز اور مزاحمت، اور پرویز مشرف کی گورنمنٹ کے خلاف اور آصف علی زرداری پہ بڑی تنقید، اب تو حالات ہی جو ہے بالکل تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ اینکرز کو جو ہے وہ چپیڑیں پڑ رہی ہیں، اور سینسرشپ ہے، معذرت کے ساتھ۔ جو ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں وہ بین ہے، نہ ان کا کالم چھپ رہا ہے، نہ ان کا ٹی وی شو آ رہا ہے، اور بڑی پرو گورنمنٹ اور بڑی ایک لینینٹ سی پالیسی کے تحت تمام جرنلسٹ جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت حالات کچھ اور تھے۔ اس وقت میں بہت انسپائر ہوا کہ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو جرنلزم کی فیلڈ میں جانا ہے، اور جرنلسٹ بننا ہے، سچ کی بات کرنی ہے، اور ایک ایسی شخصیت بننا ہے جس کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ تو یہ بچپن سے ہی میرے اندر تھا کہ مزاحمت کی جائے، سچ بولا جائے، اور لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میڈیا کی فیلڈ میں نے سر، میں یہ چیز یہاں پہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کو کس حد تک غیر جانبدار ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرنلسٹ کو 100% غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ایسا ممکن نہیں ہے، اب چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا اور دور ہے، اور ٹی وی چینلز کی پالیسیز ہیں، اینکرز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات وہ ہے جو ہم نے چینلز میں کام کرتے ہوئے سیکھی ہے۔ ہر چینل کی ایک پالیسی ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک آپ کو جو ہے اپنی پرسنالٹی کو مینٹین رکھنا ہے، اور کسی نہ کسی حد تک آپ کو اپنے پیروں پر جیسے کہتے ہیں بھار ڈالنا ہے۔ تو جرنلسٹ کو کم سے کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اس کی فیس سیونگ رہے، یہ نہ ہو جائے کہ یہ تو جو ہے اس کا جو ہے چمچہ بنا ہوا ہے، یا اس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ ایک چیز بالکل یہاں کچھ لوگوں کی ہو جاتی ہے، تو میرے خیال سے یہ بہت غلط ہے۔ سر، مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ٹی وی چینل پہ ایز اے آڈیشن میں دینے گیا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بات کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ بس آگ لگ جائے۔ تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جو مینیجرز ہیں ٹی وی چینلز میں، وہ پروفیشنل جرنلسٹ کچھ تو ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں جو نہیں ہیں، اور دوسری فیلڈ سے آئے ہوئے ہیں، اور ٹی وی مالکان کو خوش کرنا ان کی مجبوری ہے۔
تو جو کانٹینٹ ریٹنگ لے کے آئے گا, جس کانٹینٹ کے ذریعے پروگرام بکے گا, تھرتھلی مچ جائے گی اور سب لوگ اس کو دیکھیں گے, ایسا کانٹینٹ بنانا مجبوری ہے. اس وجہ سے انہوں نے آپ کو کہا کہ ایسی کوئی بات کریں کہ بس آپ کا جو ہے شو وہی دیکھا جائے. سر آپ بطور اینکر بھی کام کر رہے ہیں اور ریسنٹلی آپ نے بول کو جوائن کیا کانٹینٹ مینیجر کے طور پہ بھی, تو کانٹینٹ مینیجر کا کیا کیا کام ہوتا ہے اور اس میں آپ دونوں کام کس طرح کر رہے ہیں؟ اب چونکہ یہ ایک نئی فیلڈ ہے ڈیجیٹل میڈیا, اور جب ہم نے سٹارٹ کیا تقریباً 2015-16 میں, تو اس وقت یہ ساری چیزیں مرج ہو رہی تھی, یوٹیوب کانٹینٹ اور فیس بک پہ شیئرنگ کی اسٹریٹجیز اور ٹویٹر, یہ وہ اس سے پہلے نہیں تھا. 2012-13 میں, 2014 میں یوٹیوب پر اس طرح سے کانٹینٹ لوگ نہیں بنا رہے تھے. چونکہ فیلڈ یہ نہیں ہے, اس وقت کرنٹلی جو کانٹینٹ مینیجر کی جاب ہے اس کا کانٹینٹ کو دیکھنا, کانٹینٹ کو واچ کرنا, کیا چیز ٹرینڈنگ میں ہے, کیسا کانٹینٹ یوٹیوب پہ چل سکتا ہے, فیس بک پہ کیسا کانٹینٹ شیئر کیا جا سکتا ہے, ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا, فلٹر کرنا, اور جو ٹیم مینجمنٹ ہے, یہ ساری ذمہ داری جو ہے اس پوزیشن کے انڈر آتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میڈیا کی فیلڈ کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ میڈیا کی فیلڈ کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ دنیا کے ڈائنامکس اس وقت چینج ہو گئے ہیں, اور موبائل فون کے آنے سے, انٹرنیٹ 4G اور اب تو 5G آ رہا ہے, اس کے آنے سے جو آڈینس کا جو انٹرسٹ ہے وہ ٹی وی سے بہت حد تک ہٹ چکا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں جس ایج گروپ کے لوگ ہیں, یا اس سے آپ اوپر بھی چلے جائیں, تھوڑا نیچے بھی آ جائیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹی وی کا نیوز بلیٹن دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ سراسر ابھی حماقت ہے, اور لوگ اسی ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں, اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے. یہ نوکیا موبائل فون والی بات ہوگی. میں نے چینلز میں کام کیا, نائٹ شفٹ ہوتی ہے, اور آپ یقین کریں کہ نائٹ شفٹ میں 1 بجے سے لے کے 8 بجے تک ایک ہی بلیٹن چلتا ہے. اینکر اس کو بار بار ریپیٹ پڑھتا ہے, پہلے ہیڈ لائنز پڑھتا ہے, پھر اس میں CVO پڑھتا ہے, پھر اس میں وہ پیکج پڑھتا ہے, اور جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے نیوز روم میں, اس کو اوپر نیچے کر کے چلائی جاتا ہے. اب ساری رات کون سی آڈینس ہے جو اس کانٹینٹ کو دیکھ رہی ہے, اور اتنا بورنگ طریقے سے اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چینج کرنا پڑے گا, موبائل فون پہ آنا پڑے گا, کانٹینٹ ایسا بنانا پڑے گا جو دیکھنے والے کے لیے ایزی بھی ہے اور دیکھنے والے کے لیے انٹرسٹنگ بھی. اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو ڈاؤن سائزنگ ہے آپ کے سامنے, اور میڈیا کے جو حالات ہیں, یہ اس طرح سے چلتے رہیں گے. سر آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا اردو پوائنٹ سے, وہاں پہ آپ نے کام کیا, اس کے بعد آپ الیکٹرانک پہ شفٹ ہو گئے, اب آپ دوبارہ سے ڈیجیٹل پہ آ رہے ہیں اور بول کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو آپ آکوپائی کر رہے ہیں, وہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا یہ واپسی کی وجہ کیا تھی؟ واپسی کی وجہ یہ تھی کہ ٹی وی چینل میں ایکسپیرینس جو ہے مختلف ٹی وی چینلز میں وہ انتہائی بور رہا, انتہائی بور, جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی کریٹیو ایبلٹیز جو ہیں آلموسٹ کل ہو جاتی ہیں اس میں. اگر آپ نیوز اینکر ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو پڑھی جا رہے ہیں آن ریپیٹ ہیں, اور پھر اب اگر آپ ایک سوال کر لیتے ہیں تو اس پہ 10 لوگوں کی رائے ہے, یہ سوال ایسے کر لیا آپ نے, یہ سوال آپ نے ویسے کر لیا, اور ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا لگی بندی سی نوکری ہے. تو چونکہ میرا ڈیجیٹل سے سٹارٹ تھا, میں نے ڈیجیٹل کی جو ایک کریٹیوٹی تھی اس کو دیکھا ہوا تھا, تو میں فوری طور پہ اس سے نکلنا چاہتا تھا, نیوز اینکرنگ اور یہ ٹی وی چینل سے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے 5-6 سالوں میں یہ فیلڈ جو ہے مزید ڈاؤن جائے گی, اور الیکٹرانک میڈیا کا کوئی فیوچر نہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, عام طور پہ جو لوگ میڈیا میں آتے ہیں ان کے ذہن میں ایک وہ چمک دمک ہوتی ہے کہ میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں ان کا شاید لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے, یا ان کی کوئی انسپائریشن ہوتی ہے, کوئی ایسا اینکر یا کوئی ایسا ہوسٹ یا کوئی ایسا سیلیبریٹی ہوتا ہے جس کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسا کیا موٹیو تھا, ایسا کیا ویژن تھا کہ آپ نے سوچا میں میڈیا کی فیلڈ میں آؤں, اتنا اسٹرانگ پیشن کیوں تھا؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ میڈیا میں کام کرنا, بینگ اے جرنلسٹ, ایک اینکر کے طور پہ وائس آف وائس لیس ہے. جن لوگوں کی آواز نہیں آپ ان کی آواز بنتے ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں جن تک لوگوں کی رسائی نہیں آپ ان سے کویسچن کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو اکاؤنٹیبل ہونا نہیں چاہتے آپ ٹی وی پہ لوگوں کے سامنے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. تو بڑا ایک اسٹرانگ پروفیشن مجھے اس وقت لگا. میں نے کہا اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو یہی کام کرنا ہے. لیکن انسپریشن میری چینج ہو گئی جب میں نے کام پریکٹیکلی سٹارٹ اس کو کیا. تو جو اینکرز تھے وہ مجھے زیادہ فیسینیٹ نہیں کرتے تھے, ابھی بھی نہیں کرتے, نیوز اینکرز یا پروگرام اینکرز. میں نے تمام چینلز میں یہ چیز دیکھی کہ جو مالکان ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, کون سا چینل کیا بزنس ماڈل فالو کر رہا ہے, اور یہ غیر ارادی طور پہ میری لرننگ اس طرح سے جو ہے وہ جاری ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کمپنیز کس طرح سے کام کر رہی ہیں, کس طرح سے چینل بن رہا ہے, چینل کی کیا پالیسیز ہیں, کون سا جو ٹی وی مالک ہے کس طریقے سے چیزوں کو چلا رہا ہے, کس طریقے سے اپنے کنیکشنز مینیج کر رہا ہے,
किस तरीके से चैनल की जो है वो पॉलिसी चल रही है, तो मेरा इंटरेस्ट उससे मुकम्मल तौर पे हटता चला गया। जिस चीज़ से मुझे इंस्पायर होना चाहिए था मैं हुआ नहीं, और किसी और चीज़ की तरफ जो है मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया ज़्यादा। सर, बोल चैनल की अब आप डिजिटल डोमेन को देखने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या कोशिश रहेगी? किस तरह का कंटेंट लोगों के सामने लाया जाए? क्या वही रवायती मॉर्निंग शोज़ और वही टॉक शोज़, क्या उसी तरह की चीज़ें होंगी, या आप उसमें कुछ इनोवेशन लाएंगे? बोल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला टीवी चैनल है जिसने बाकायदा तौर पर अपना डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया है। जितने टीवी चैनल्स हैं वो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया पे वो सिर्फ अपना टीवी का कंटेंट शेयर कर रहे हैं। अलहदा से अभी तक किसी ने डिजिटल के लिए कंटेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया, तो बोल इज़ द फर्स्ट जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। और हमारी कोशिश ये है कि बिल्कुल मुनफरिद कंटेंट जिसमें जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ का भी ख्याल रखा जाए, मतलब कि कोई हम ऐसा बिलो द बेल्ट कंटेंट तो नहीं बनाएंगे, तो ऐसा कंटेंट जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ को भी फॉलो करे, उसमें डाइवर्सिटी भी हो, उसमें हर शख्स के लिए, मतलब कि हर मकतब फ़िक्र के लिए और हर मेंटल लेवल के शख्स के लिए जो कंटेंट होना चाहिए वो हो। उसमें आपको रिलीजियस कंटेंट भी मिल सकता है, मतलब कि जिस तरीके से होना चाहिए सोसाइटी में पीस को प्रमोट करने के लिए, और उसमें आपको पॉलिटिकल कंटेंट भी मिलेगा, उसमें आपको ह्यूमर भी मिलेगा, उसमें आपको लाइफस्टाइल भी मिलेगा, उसमें आपको फैशन और ग्लैमर और शोबिज़ और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इन सब चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सर, आपसे ये तो है वैसे एक सवाल थोड़ा अजीब सा, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछूंगा कि आपके ख्याल में बोल जो डिजिटल पे अब लॉन्च करने जा रहा है, इसका मेन कंपेटिटर कौन है? मेरे ख्याल से कोई भी कंपेटिटर नहीं है, और सब कंपेटिटर भी हैं। तो अगर आप कंपटीशन इस फील्ड में किसी के साथ ऐसे सोचें कि हमारा वो कंपटीशन है और हम इस तरीके से उसको कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। सर, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके वीडियो लेक्चर्स भी आपने सुने हुए हैं, फाउंडेशन के काम से भी आप वाकिफ़ हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कासिम अली शाह साहब एक ज़बरदस्त शख्सियत हैं, और हर पाकिस्तानी जो कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, मुझ समेत, उसकी ज़िंदगी में मोटिवेशन लेके आने में और एक पॉजिटिविटी लेके आने में मैं समझता हूँ कि शाह साहब का कहीं ना कहीं किरदार बड़ा ज़रूरी है। शाह साहब का हम कंटेंट अब से नहीं कई सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके मैंने लेक्चर्स भी अटेंड किए। कासिम अली शाह साहब की बात में अल्लाह ताला ने तासीर रखी है और वो असर करती है। कासिम अली शाह साहब मैं समझता हूँ एक बेलौस इंसान है और वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप देखें कि दूर किसी गाँव में बैठा कोई लड़का जिसका पढ़ाई की तरफ कोई रुझान नहीं है, जो ज़हनी तौर पर जो है बिल्कुल आप उसे कह लें कि वो पसमानदा है, जब वो कासिम अली शाह साहब की कोई बात सुनता है, उनका लेक्चर सुनता है, और उसके अंदर एक उमंग पैदा होती है कि यार मैंने निकलना है, मैंने कुछ करना है, मैंने करियर बनाना है, दुनिया भी तो बना रही है। तो अगर उसकी ज़िंदगी तब्दील होती है तो पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तब्दील होती है, उसके माँ बाप की, उसकी आने वाली नस्ल की। तो शाह साहब वली हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कायम व दायम रखे और वो इस मिशन को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रुखशान मीर साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी लाइफ और इनकी स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते थे और इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहते थे और ये भी जानना चाहते थे कि मीडिया इस वक्त किन किन चैलेंजेस का सामना कर रहा है, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।